بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مؤرخہ 23 جولائی 2020 بروز جمعرات۔ عزیز طلبہ اور طالبات BSH اورا، عزیز طلبہ اور طالبات، مثنوی کی تعریف اور اس کی مختصر سا تعارف اور اس کی تشریح کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ امید ہے آپ نے اس کو اپنی کاپی پہ، نوٹ بک پہ قلم بند کیا ہوگا۔ ہمارے ہاں جو اس وقت مثنوی کی جو نظم حاضر ہے وہ ہے نواب مرزا شوق صاحب کی۔ نواب مرزا شوق صاحب لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ ان کا اصلی نام ہے تصدق حسین، مشہور شاعر آتش کے شاگرد ہیں۔ اردو ادب میں ان کی 3 مثنویاں جو مشہور ہیں، 2 مثنویاں تو ہیں فریب عشق اور بہار عشق، اور تیسری ہے زہر عشق۔ نواب مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق ایک شاہکار مثنوی ہے۔ اس میں عشق کہانی بھی بیان کی گئی، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، لیکن نظم میں اثر اور کیفیت اس قدر ہے کہ عشق و محبت کی ذرا سی باتیں بھی سچی اصلی معلوم ہونے لگتی ہیں، اور ہر ایک بات کی منظر کشی کی گئی۔ شاید اس لیے اس مثنوی کا پڑھنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ اردو میں ہزاروں کتابیں ایسی ہیں جن میں معاملات کو بہت کھل کر بیان کیا گیا، اور ان کے سامنے زہر عشق بالکل سادہ اور معصوم معلوم ہوتی ہے۔ یہ شاعر کا کمال ہے کہ سچائی کے ساتھ ان واقعات کو اس طرح بیان کیا گیا کہ مثنوی پر اثر بن جاتی ہے۔ جو اشعار اس وقت ہمارے سامنے وہ مثنوی کے اس حصے سے لیے گئے جس میں محبوب خودکشی کرنے سے پہلے عاشق سے ملاقات کرتا ہے اور اسے نصیحت کرتا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی اور زندگی کے نشیب و فراز پر اثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے سامنے دنیا کے ناپائیداری کے نام سے جو مثنوی کا حصہ ہے کہ جائے عبرت سرائے فانی ہے، مورد مرگ ناگہانی ہے، اونچے اونچے مکان تھے جن کے آج وہ تنگ گور میں ہیں پڑے، کل جہاں پر شگوفہ و گل تھے، آج دیکھا تو خار بالکل تھے، جس چمن میں بلبلوں کا ہجوم، آج اس جا ہے آشیانہ بوم، بات کل کی ہے نوجوان تھے جو، صاحب نوبت و نشان تھے جو، آج خود ہیں نہ ہے مکان باقی، نام کو بھی نہیں نشاں باقی، غیرت حور مہ جبی نہ رہے، ہے مکان گر تو وہ مکی نہ رہے، جو کہ تھے بادشاہی ہفت اقلیم، ہوئے جا کے زیر خاکی مقیم، کوئی لیتا نہیں اب اس کا نام، کون سی گور میں گیا بہرام۔ ان کے اشعار کی تشریح دیکھیے کہ جائے عبرت سرائے فانی ہے، جائے عبرت سرائے فانی ہے، مورد مرگ ناگہانی ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جو دنیا ہے یہ کہہ رہا ہے ختم ہونے والی ہے اور مٹ جانے والی جگہ ہے۔ سرائے فانی، سرائے کہتے ہیں جہاں انسان رہتا ہو، فانی ختم ہونے والی جگہ، مورد مرگ ناگہانی ہے، اچانک موت آنے والی جگہ ہے۔ ناگہانی کے معنی اچانک، تو مرگ کے معنی موت۔ اور کہہ رہا ہے کہ اونچے اونچے مکان تھے جن کے آج وہ تنگ گور میں پڑے ہیں، جن کے اونچے اونچے بڑے بڑے مکان تھے آج وہ چھوٹی سی گور کے معنی قبر، تنگ قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کہہ رہا ہے کہ کل جہاں پر شگوفہ و گل تھے، آج دیکھا تو خار بالکل تھے، کہ کچھ دن پہلے جہاں بہار تھی، پھول اور کلیاں تھی، گل کے معنی پھول، شگوفے کے معنی کلی، پھول اور کلیاں تھی، آج تو بالکل خار کانٹے ہیں، وہ کہ ویران ہو گئے، یعنی کہ جہاں کبھی آبادی تھی وہاں آج ویرانی ہے۔ اور جن چمن میں تھا بلبلوں کا ہجوم، آج اس جا آشیانے بوم تھا، بوم ہے۔ کہہ رہے جہاں کبھی چمن میں بلبلوں کا ہجوم تھا، مطلب بلبلوں کا ہجوم یعنی بڑی تعداد میں جہاں بلبل رہتے تھے، چہکتے تھے، آج وہاں آشیانے بوم، بوم کہتے ہیں الو کو، آشیانے کے معنی ہو گیا گھونسلہ، آج وہاں الو کا گھونسلہ ہے۔ بات کل کی ہے جو نوجوان تھے جو، صاحب نوبت و نشان تھے جو، کہہ رہے کل ہی کی بات ہے کہ جو جوانی اور شان و شوقت والے لوگ تھے، بڑی آن بان میں مست تھے، آج خود ہیں نہ ہے مکان باقی، نام کو بھی نہیں نشان باقی،
نہ وہ آج خود موجود ہیں، نہ ان کے مکان باقی ہیں، نہ ان کا نشان دنیا میں کہیں باقی ہے، سب کچھ مٹ گیا ہے۔ اور غیرت حور مہ جبی نہ رہے، ہیں مکان گر تو مکی نہ رہے۔ کہہ رہے ہیں کتنے خوبصورت اور حسین لوگ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ کیسے خوبصورت؟ غیرت حور، ایسے خوبصورت کہ جن پر حوریں بھی رشک کریں اور جن کے ماتھے چاند کی طرح چمکتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ مٹی میں مل گئے، اگر ان میں سے کچھ کے مکان بھی باقی ہیں لیکن خود موجود نہیں ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں جو کہ تھے بادشاہ ہفتے اقلیم، ہوئے جا کے زیر خاک مقیم۔ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے جن کی حکومت 7 زمینوں 7 بر اعظموں پر تھی، آج وہ سب مٹی میں چلے گئے، اونچے نیچے دفن ہو گئے، کوئی لیتا نہیں اب اس کا نام۔ کون سی گور میں ہے گیا بہرام، کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کا آج نام ہی نہیں لیتا ہے، اور اس کی قبر کہاں پہچانتا کوئی نہیں ہے۔ بہرام ایک مشہور پہلوان تھا، کہہ رہے وہ کس قبر میں آج دفن ہے کچھ پتہ نہیں، جب وہ تھا تو تب وہ اپنے پہلوانی کا اس کو بڑا ناز تھا۔ اب نہ رستم نہ سام باقی ہے، ایک فقط ان کا نام باقی ہے۔ رستم بڑا پہلوان تھا اور سام بھی بہت مشہور حضرت نوح کے بیٹے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بہت بڑا نام تھا، لیکن جن کی اتنی شہرت ہونے کے باوجود آج ان کا نہ کہیں نشان ہے نہ کچھ، صرف نام باقی ہے۔ لوگ صرف رستم کو نام سے جانتے ہیں۔ تو کب کے مٹی میں جا ملے ہیں، کل جو رکھتے تھے اپنے فرق پہ تاج، آج ہیں فاتح کو محتاج۔ دنیا میں جو کل سروں پر تاج رکھتے تھے، فرق کہتے ہیں سر کے اوپر کا مانگ، جو سامنے ماتھے کے اوپر جو بال کا حصہ ہوتا ہے سر کا، اس کو اگر بیچ میں سے 2 حصوں والوں کو تقسیم کیا جائے، اس کو اردو میں کہتے ہیں مانگ نکالنا، تو اس کو فرق کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے سر کی مانگ کے اوپر تاج رکھتے تھے، آج وہ فاتحہ پڑھنے والے کو بھی ترستے ہیں، ان کو محتاج ہیں اس کے، کوئی ان کی قبر پر آ کر فاتحہ پڑھے۔ بڑے بڑے بادشاہ یعنی تھے جو خود سر جہاں مشہور، خاک میں مل گیا سب ان کا غرور۔ کہہ رہے جو مشہور معروف تھے اور جن کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا، آج وہ گھمنڈ اور غرور سب خاک میں مل گیا۔ عطر مٹی کا جو نہ ملتے تھے، کبھی نہ کبھی دھوپ میں نکلتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے خوبصورت اور نازک طبیعت لوگ تھے جو مٹی کی خوشبو کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ مٹی کی خوشبو بڑی اچھی بو ہوتی ہے، اس کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے، کپڑے پہ نہ لگ جائے، جوتوں پہ نہ لگ جائے، کمروں میں نہ لگ جائے۔ اپنی حسن کی نزاکت اور حفاظت اتنی رکھتی تھی، اتنا ان کو خیال رہتا تھا، اور کبھی ان کو دھوپ بھی نہ لگے کہ کہیں ان سے رنگ خراب نہ ہو جائے، کالے نہ ہو جائیں۔ کہہ رہے لیکن گردش چرخ سے ہلاک ہوئے، استخاں تک بھی ان کے خاک ہوئے۔ وہ بھی سب کے سب لوگ آسمان کی گردش، چرخ کہتے ہیں آسمان کی گردش، مطلب یہ کہ زمین اور زمانے کی گردش، یعنی اس دنیا نے ان کو ختم کر دیا۔ استخوان کے معنی ہیں ہڈی، کہہ رہے ان کی ہڈی بھی باقی قبروں میں نہیں رہی ہے۔ تھے جو مشہور قیصر و فغفور، باقی ان کے نہیں نہ نشان قبور۔ جو بڑے مشہور تھے، روم کے بادشاہ اس کو قیصر کہتے ہیں، اور فغفور چین کے بادشاہ کا لقب ہے، جو بڑے مشہور تھے، کہہ رہے ان کے بھی صرف نشان قبر کے باقی بھی نہیں رہے ہیں۔ ان کا بھی صرف نام ہی رہا، لیکن قبر کا نشان بھی ان کا باقی اب نہیں رہا۔ تاج میں جن کے ٹکتے تھے گوہر، ٹھوکریں کھاتے تھے وہ کھاتے ہیں وہ کاسے سر۔ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنے عزت والے تھے، بادشاہ تھے، کہ جن کے تاج کے اندر گوہر کے معنی موتی کے دانے لگائے ہوئے تھے، آج ان کا جو سر کا کاسا معنی پیالہ، ان کے سر کی کھوپڑیاں پیالیاں آج ٹھوکریں کھاتی ہیں، ان کی کھوپڑیاں آج روندی جاتی ہیں۔ رشک یوسف جو تھے جہاں میں حسین، کھا گئے ان کو آسمان و زمین۔ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت یوسف کو بھی ان پر رشک آتا تھا، ان کے حسن پر، ان کو بھی آسمان و زمین کھا گئے، یعنی ان کو بھی زمین نے نگل لیا۔ ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے، یہی دنیا کا کارخانہ ہے۔ ہر وقت زمانہ الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، ہر وقت زمانہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، ہر مرحلے زمانے کی میاند تبدیلی آتی رہتی ہے، یہی ہے دنیا کا کارخانہ۔ کہیں بہار تو کہیں خزاں، کہیں خوشی کہیں غم، کہیں زوال کہیں عروج، کہیں پستی کہیں بلندی۔ کہہ رہا یہ ہے دنیا کی
بے ثباتی، اور یہ ہے حقیقت میں دنیا کی ناپائیداری۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اس مختصر سی اور ضروری تشریح کو اپنی نوٹ بک پہ آپ ضرور لکھیں گے، چونکہ کتاب کا جو ہمارا سلیبس کا ریڈنگ حصہ تھا وہ مکمل ہو گیا۔ کل سے انشاءاللہ ہم اس کی سوالات اور جوابات کے سلسلے مختصر سے جوابات لکھائیں گے، اور پھر ہمارا گرامر کا حصہ شروع ہو جائے گا۔ اب چونکہ امتحان ہمارا قریب ہے، آپ یوٹیوب سے جو ہے سارے جتنے بھی اسباق ہیں ان کو آپ دیکھیں اور ان کا اپنی کاپیوں میں قلم بند کریں۔ خدا حافظ۔